بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. اسپین سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آسمان پر تھوڑے تھوڑے بادل چھائے ہوئے ہیں, رات ہے اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان میں اور انڈیا میں ایک ہنگامہ برپا ہے, شور مچا ہوا ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو انڈیا کا دورہ کیا کر رہے ہیں. حالانکہ وہ انڈیا کی فرمائش پر بھی نہیں تھا. وہ شنگھائی تعاون کانفرنس تھی اور اس میں جانا تھا, اور اگر نہ جاتے تو زیادہ اچھا نہ ہوتا. اور پھر میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, کوئی بھی کانفرنس ہو, تو آپ کو وہاں جا کر اپنا موقف بیان کرنا چاہیے. کس کی تعریف کرنی ہے, تنقید کرنی ہے, کسی کو اچھا کہنا ہے, کسی کو برا کہنا ہے, تو وہ منہ پر جا کر کہیں تو پھر بات بنے, پھر پتہ چلے. کچھ اپنی سنائیں, کچھ دوسروں کی سنیں. دنیا میں سفارتکاری میں, خارجہ پالیسیوں میں, یا سیاست میں, یا کسی بھی دانش مندی کے کام میں ایسے ہی ہوتا ہے. عدالتوں میں بھی دیکھیں دونوں طرف کا موقف سنا جاتا ہے. تو انڈیا میں مودی سرکار, مودی کو ماننے والے اور وہ میڈیا بڑا سا احتجاج کر رہا ہے, تصویریں جلا رہا ہے, بلاول بھٹو کے خلاف بول رہا ہے. تو ایک سمجھ بھی آتی ہے کہ بلاول بھٹو نے انڈیا میں آ کر گوا میں لگتا ہے کہ ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا, بلکہ پاؤں رکھ دیا ہے, جس سے وہ تڑپ رہے ہیں. اور اچھا میں زبردست بات بتاؤں کہ چلے مودی کو تو آپ جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے گجرات کا قصائی کہا تھا. تو پھر انہوں نے اس کے, آپ دیکھیں ایک ملک کی, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا وہ سربراہ ہے, وہ پاکستان کا وزیر خارجہ بھی ہے, اس کی ماں وزیر اعظم پاکستان رہی ہے, اس کا باپ صدر پاکستان رہا ہے, وہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہے, کوئی عام آدمی تو ہے نہیں. تو انہوں نے اس کے سر کی قیمت رکھی ہوئی ہے. تو کیا ہے مطلب بلاول بھٹو نے سچ بولا ہے تو اس وجہ سے. لیکن دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے, عمران خان کے ماننے والے ہیں, ان کو کیا مسئلہ ہے, ان کو کیا تکلیف ہے. تو میں آپ کو وہ بھی خیر بتاؤں گا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے, ان کی تکلیف کیا ہے, ان کو بیماری کیا ہے. تو جناب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو خطرہ ہے, ان کو لگتا ہے, وہ محسوس کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ اگلا پاکستان کا پرائم منسٹر بننے والا ہے, وزیر اعظم بن سکتا ہے. تو اس وجہ سے وقت آنے سے پہلے اپنی عادت کے مطابق پی ٹی آئی نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے خلاف جو زہر ہے وہ اگلنا شروع کر دیا ہے. تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں, آپ کو پتہ ہے, ان کو تو کوئی پتہ تو ہوتا نہیں. جو عمران خان کہتا ہے بس انہوں نے وہی کہنا ہوتا ہے. وہ اچھا کہے, برا کہے, جو بھی کہے, ان کی اپنی آواز ہی نہیں ہوتی, ان کی اپنی سوچ ہی نہیں ہوتی. ان کی عقل جو ہے وہ عمران خان کی بات پر جا کر رک جاتی ہے. تو عمران خان صاحب نے جب یہ, کیونکہ عمران خان صاحب کو تو اپنا خطرہ ہے نا. آپ دیکھیں 4 سال رہے, کشمیر کا مسئلہ انہوں نے خراب کیا. وہ ہم پہلے بتا چکے ہیں 370 آرٹیکل 370-35 سے. اور مطلب 2019 میں جس طرح 5 اگست کو وہ قانون جو ہے وہ لایا گیا, جس سے ایک قسم کی حق خود مختاری جو ہے وہ ختم ہوتی ہے کشمیریوں کی کشمیر میں. تو یہ عمران خان صاحب تھے. پھر انہوں نے کیا کہ ہلکا پھلکا احتجاج اور چپ کر کے, بھائی سب کو پتہ ہے, سب جانتے ہیں, عمران خان, مودی اور ٹرمپ, انہوں نے کہا تھا ہم ایسا کریں گے. ٹرمپ نے کہا تھا میں ثالثی کا کردار ادا کروں گا, اور عمران خان صاحب نے کہا تھا میں ہلکا پھلکا شور مچاؤں گا. اور آپ نے دیکھا کچھ دن ہر جمعے کو وہ 1 گھنٹے کا خاموشی کا جو طریقہ اپنایا گیا. تو یہ ڈرامے, یہ فلمیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ عمران خان کو پرابلم کیا ہے. عمران خان کو پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جو منصوبے بنائے تھے کشمیر کے بارے میں, جس سے پاکستان کو اور کشمیریوں کو, کشمیر کاز کو نقصان پہنچا, اب بلاول بھٹو اس کے ریورس کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کو مسئلہ بن رہا ہے, ان کو اچھا نہیں لگ رہا, تو وہ چیخیں چلائیں گے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دونوں گھروں کے کچھ نظریات, کچھ سوچیں, کچھ چیزیں ملتی بھی ہیں. کہ آپ یقین کریں کہ وہ بلاول بھٹو نے, کیونکہ یہاں پہ سلیکٹڈ کہا تھا نا, اور ثابت ہوا, وقت نے ثابت کیا, خان صاحب نے خود بھی ثابت کر دیا کہ میں سلیکٹڈ ہوں.
اور مودی کو کہا تھا کہ وہ گجرات کا کسائی ہے. تو ان دونوں کو اس وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ انڈیا میں انڈین کو اور پاکستان میں پی ٹی آئی کو ایک جیسی درد ہے, مروڑ اٹھ رہے ہیں بلاول بھٹو کے, کہ وہ شنگھائی تعاون کانفرنس میں گیا تھا اور وہاں پر اچھا ان کو یہ بھی مسئلہ ہے کہ بلاول بھٹو نے جا کر کہا کہ آپ اب سب مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں, آپ غلط کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. مطلب ایک موقف کی بات ہے نا, تو یہ بھی ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اس کے بھی عجیب ڈرامے بنا رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں یہ لوگ کر کیا رہے ہیں, میری تو سمجھ سے ہی باہر ہے. بھائی آپ لوگوں نے تو اس وقت مودی کو کہا تھا الیکشن جیتے, اور نہ جانے کیا کیا باتیں کی, کیا کیا طریقہ اختیار ہوا. تھوڑی سی جناب ہوا تیز ہے, آنکھوں میں محسوس ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہم بات چیت تو کر رہے ہیں. اور اسپین میں ہیں. اچھا اس کے بعد ایسے بتایا جا رہا ہے جی خان صاحب کے ساتھ بھی کچھ سختیاں ہو رہی ہیں, کچھ سختیاں ہونے والی ہیں. توشہ خانہ کیس پھر لگ رہا ہے, کچھ اور کیس ہیں. پھر وہ شہباز شریف جو ہیں وہ بھی وہاں پہ رہے ہیں, مطلب وہ لندن میں ہیں, انگلینڈ میں ہیں, اور وہاں پہ تاج پوشی تھی شہزادہ چارلس کی, اور کمیلا جو میرے خیال میں ملکہ اب دوسری طرح ملکہ بنی ہے, پہلے تو وہاں کی حکمران ملکہ تھی. تو اس کا اور ڈیانا کا یہ دوسری بھی ان کی بیوی تھی. شہزادہ چارلس کبھی شہزادہ چارلس تھے, اب شہزادہ چارلس نہیں ہے, 74-75 سال عمر ہو گئی ہے, اور اب وہ کنگ چارلس ہے. تو ان رسومات میں وہ تاج پوشی تھی یا جو بھی تھا وہی تھا. خیر تو اس میں شرکت کے لیے وہ جو کیا نام ہے ان کا شہباز شریف صاحب تو انگلینڈ گئے ہوئے ہیں, بلاول بھٹو انڈیا تھی. اور اچھا اس کے ساتھ آج آپ دیکھیں آج کانفرنس تھی, وہ مطلب آئے ہوئے تھے انڈیا سے, چین سے, چین کے وزیر خارجہ اور افغانستان کے. تو یہاں پہ عمران خان صاحب نے 4 شہروں میں احتجاج رکھا ہوا تھا. تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جب سے چیف آف آرمی اسٹاف بدلے ہیں تو وہ کھل کر باہر نکل کر تو احتجاج نہیں کر رہے ہیں. پھر وہ ظاہری بات ہے وہ الیکشنوں کے لیے بھی جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ انہوں نے بچایا ہوا ہوگا, اور آگے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. بہرحال جی بلاول بھٹو نے مکمل مارکس لیے ہیں, وہاں پر جا کر بڑی زبردست سفارتکاری کی ہے. اور ان کو ایک ہی خطرہ ہے, ایک ہی تکلیف ہے, ایک ہی مسئلہ ہے, ایک ہی پرابلم ہے, اور وہ ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وزیر اعظم بننے کا خدشہ, وہ ڈر, وہ خوف, اور اس وجہ سے یہ مخالفت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. لیکن دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں سیاست کس طرف کروٹ بدلتی ہے. اور اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی بات کریں گے کہ وہ آرٹیکل پتہ نہیں کیا ان کا 184(3) وہ جو کل بل پاس ہوا ہے کہ آپ 1 ماہ کے اندر اپیل کر سکتے ہیں, اس میں کیا فلم ہے, کیا اس میں ہم نواز شریف اپیل کر سکیں گے. اور 1 مہینہ بھی یہاں پہ چیف جسٹس بندیال ہیں, کیا نام ہے ان کا. اور کیا یہ اس کے ساتھ بڑی گیم تو نہیں ہے کہ عمران خان کے سزا ہو, نائل ہوں, پھر ان کو بھی موقع مل جائے 1 ماہ میں اپیل کے لیے. تو یہ کوئی اور میچ فکس ہے, لیکن اس پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنے ہی کافی. پاور اینڈ پور ود رائز الافکار علی, اسپین البسیتے سے. اللہ حافظ.